ایک ذہن دیا ہے، جو اس کا ذہن بنتا ہے اس کے مطابق یہ چلتا ہے، اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتا۔ گھوڑا انکار نہیں کر سکتا آج میرا موڈ نہیں ہے، اس پہ لگام ڈالی جائے گی وہ چلے گا۔ بکری کو ذبح کیا جائے گا۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو عقل سے چلتا ہے، اپنی سوچ سے چلتا ہے۔ تو ایک سوچ شیطان بناتا ہے، وہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں مولوی ملا سب غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ نموت و نحیا، آتے ہیں مرتے ہیں، آتے ہیں مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ کوئی اٹھ کے آیا ہے؟ یہ طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک دعوت چل رہی ہے۔ مسلمانوں کے بچے وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ میں یورپ کی دنیا میں اتنا پھرا ہوں، اتنا یورپ والے خود نہیں پھرے ہوں گے۔ مسلمانوں کے بچے مرتد ہو رہے ہیں دین سے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ چلو وہ تو ایک کفر کا ملک ہے، یہاں اسلامی ملک میں رہنے والے کوئی خدا ہے۔ تو ایک ذہن شیطان بناتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا، اس کے مزے ہے۔ ایک ذہن اللہ بناتا ہے، وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ ان ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ جو تم زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بادل، بارش، بجلی، نغمے، پھول، کانٹے، دریا، صحرا، سمندر، پہاڑ، پتھر، معدنیات، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دن۔ کون سے دن؟ آخرت کے، جو ایک دن 1000 سال کا ہے۔ 6 دن میں ساری کائنات بنا دی۔ ہماری زمین تو ایک چھوٹے سے دانے کی طرح ہے اس کائنات میں۔ رائی ایک پودا ہے، اس کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس چھوٹے دانے سے بھی چھوٹی ہے یہ زمین، اور کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اور حیران ہوتی ہے عقل جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں نے 2 دن میں بنائی، اور صرف تمہاری زمین جو رائی کی طرح ہے پورے 4 دن لگائے۔ کیا عجیب بات ہے! اتنا بڑا 7 آسمان، خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے، 2 دن۔ جنت بنائی، دوزخ بنائی، 2 دن۔ عرش، فرش،
لوح قلم کرسی جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل عرش کے فرشتے ساتوں آسمان کے فرشتے جنت جہنم آسمان کے نیچے پہلے آسمان کے نیچے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ستارے سیارے یہ سب کچھ تو تھے اور یہ کیا کہتا ہے اللہ قُلْ أَإِنَّكُمْ حیرت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے حیرت کی بات ہے لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اے بندو تم پہ حیرت ہوتی ہے اللہ تو ہر تاثر سے پاک ہے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے تم پہ حیرت ہوتی ہے کہ اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں تمہاری زمین بنائی جس کو کرے سٹرکچر کہتے ہیں سیمنٹ سے کار کھڑا ہو جاتا ہے ابھی کچھ اس کی زیبائش نہیں ہوتی خالی اینٹیں سیمنٹ جوڑ کے کمرے بن گئے لنٹر ڈل گیا اس کو کرے سٹرکچر کہتے ہیں اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو میرا اللہ کہتا ہے آج کی زبان میں ذرا بات سمجھ میں آ جائے اس لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ تمہاری زمین کا کرے سٹرکچر فی یومین 2 دن ساتوں زمین آسمان 2 دن میں اور صرف اس کا وہ بنانے کے لیے کرے سٹرکچر 2 دن وجعل فیہا رواسی من فوقہا پہاڑ لگائے وقدر فیہا اقواتہا اور پھر زمین کے اندر قیامت تک آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے زمین کو بھر دیا ابھی تو 7 ارب ہے نا 7 کھرب کی ہو جائیں 70 کھرب کی ہو جائیں زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے کتنا کچھ اندر ڈال دیا ہے کہ کم نہیں ہوں گے فی اربعۃ ایام اب پوری آیت قل انکم کہو میرے محبوب ان سے تم پہ حیرت ہوتی ہے لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین 2 دن میں جس نے تمہارے لیے زمین کو کھڑا کیا اور کسی چیز پر نہیں کھڑی ہوئی وہ اللہ کا ہوا میں فضا میں تو اب پتہ چلا ہوا میں فضا میں ساری کائنات ہوا فضا میں فی یومین وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا پھر رب مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے تم سر جھکاتے ہو مرادیں مانگتے ہو ان کو پکارتے ہو جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس کو بھولے ہوئے ہو وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا پہاڑ لگائے امالیہ ناگا پربت رقا پوشی کیٹو پہاڑی سلسلے وقدر فیہا اقواتہا پھر اس میں پانی اور سونا اور چاندی اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور کوئلہ اور معدنیات فی اربعۃ ایام 4 دن میں بنائے اس زمین کو 4 دن میں پھر باقی کائنات میں کیا کیا ہوا ثم استوى الى السماء پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی وہی دخان وہ ایک دھواں تھا فقال لها وللارض اس نے آسمانوں سے زمینوں سے کہا ایتیا جھک جاؤ طوعا او کرہا جی چاہے یا نہ چاہے جھک جاؤ قالتا اطینا طاعین زمین آسمان نے کہا کہ اللہ ہم آ گئے ایک عجیب حدیث سنو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ ابھی اب میں نے آپ کو بتایا زمین آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے اگر یہ جب اللہ آپ نے کہا تھا کہ میری مانو اگر یہ کہتے نہیں مانتے تو آپ کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور ان پر چھوڑتا جو اس سب کو ایک روٹی کے نوالے کی طرح کھا کر اللہ اکبر
اب ایک روٹی کا نوالا توڑو اور اس کو دیکھو، پھر 7 آسمان، 7 زمینیں، عرش، فرش، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، لاکھوں اربوں خربوں فرشتے، وہ یوں اٹھا کے ایسے کھا جائے گا۔ کیا رب ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا، ایک ایک چیز بتائے گی کہ اللہ ہے، تیرے اپنے اندر تجھے دکھاؤں گا، تیرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، تیرا معدہ کیوں حرکت کر رہا ہے، خون کی نالیوں میں خون کیوں چل رہا ہے، ذرا سا باہر نکلے تو جم جاتا ہے خون، ذرا سا باہر نکلے فوراً جم جاتا ہے، اندر کون سا چولہا لگا ہوا جو اس کو گھما رہا ہے۔ ایک انسان کی رگوں نالیوں کا جو ہے مسافت اور ان کا جو فاصلہ ہے 72,000 کلومیٹر کی اللہ تعالیٰ نے نالیاں انسان کے اندر لگائی ہیں، 72,000 کلومیٹر۔ 3 دفعہ زمین کے گرد ہماری نالیوں کو لپیٹا جا سکتا ہے، زمین 24,000 کلومیٹر ہے، ایک انسان کے اندر سے اس کی رگیں نکالو، اس کی نالیاں نکالو، چھوٹی نکالو بڑی نکالو، 3 دفعہ زمین کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ 72,000 کلومیٹر میں خون کو دوڑا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اندر 72,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اور یہ کتنا سا دل ہے، اور اس 72,000 کلومیٹر میں وہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ خون اس کے اندر پوری میں گھوم جاتا ہے۔ کوئی ایسا پمپ بتاؤ کائنات، پوری دنیا میں کوئی پمپ بتاؤ جو 72,000 کلومیٹر میں پہنچا سکے اپنی چیز کو، اور میرا اللہ کہتا ہے وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات میں تمہارے اندر دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جو اتنی بڑی بلائیں وہ ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرج من مروجی، وہ میری چراگاہیں ہیں بہت ساری، اس میں ایک چراگاہ میں چل رہا ہے، تو وہ جو ایک دفعہ گھاس منہ میں ڈالتا ہوگا تو کتنی اس کے منہ میں جاتی ہوگی، کہ میری چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بندو تمہیں تو علم ہی بہت تھوڑا ہم نے دیا ہے۔ علیم، عالم، علیم، علام، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے۔ تو سنریہم آیاتنا، میں تمہیں دکھاؤں گا اس پوری کائنات میں کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے چاند کٹتا اور بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے، پھر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، ایک مقرر وقت پہ نکلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، ایک روزانہ اپنی جگہ سے صرف 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے اور 1 سیکنڈ پہلے نکل آئے،
12,00,000 گنا ہے سورج زمین سے 12,00,000 گنا بڑا ہے، 12,00,000 گنا زمین سے بڑا ہے، اور اس کے دوڑنے کی جو رفتار ہے وہ 9,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 9,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور یہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے۔ اس گیس کو سمیٹنا، گیس تو کسی سلنڈر میں بند ہوتی ہے، یہ کیسی گیس ہے جو زمین سے 12,00,000 گنا بڑی ہے، اور جب گیس ہے تو تھوڑی ادھر لگی جائے، تھوڑی ادھر لگی جائے، یہ گول ٹکیا کیسے ہے؟ اس گولائی سے نکلتی کیوں نہیں؟ نہ تو کوئی سلنڈر ہے، نہ کوئی باہر لوہے کی دیوار ہے، تو کون ہے، کیسے ہے؟ اس میں پھر مستقل گرمائش کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے۔ جب ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے ایک سیکنڈ میں، تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان بتا رہے ہیں، میں کون سا قرآن حدیث بتا رہا ہوں، جو دیکھ کے بتا رہے ہیں ناسا والے۔ وہ دروازے کے پیچھے وہ کیسے، کون کر رہا ہے؟ ایک سیکنڈ پہلے نکلے، روزانہ چند دنوں میں ساری ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ الشمس تجری لمستقر لها، سورج کا ہم نے ایک راستہ بنا دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزیز، طاقتور، عزت والا، علم والا۔ کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے، کب موسم کو ٹھنڈا کر دینا ہے، کب گرم کر دینا ہے، کب سر کے اوپر آنا ہے، کب نیچے ڈھل جانا ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کی ہم نے منزلیں بنائی، وہ بڑا ہوتا ہے، نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا بدر بن جاتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بدر 14ویں کا چاند جب ہمارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینے والے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر تھیں اور بچیاں سامنے کھڑی تھیں۔ ایک پہاڑی تھی جس سے چڑھ کے نیچے مدینے میں اترنا ہوتا تھا، اسے ثنیۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہاں بچیاں بچے کھڑے تھے، ان بچیوں کو نظم یاد نہیں کرائی گئی جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، فنکشن ہوتا ہے تو وہ بچے یاد کر کے سناتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کی فطری فصاحت تھی۔ اب یوں سمجھو یہ آگے پہاڑی ہے، اور ایسے پہلے اونٹنی کا چہرہ سامنے آیا، اونٹنی کا چہرہ پہلے آیا تو یوں نیچے سے آہستہ آہستہ ایسے اللہ کے نبی کا چہرہ جب یہاں تک آیا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا۔ کیا کمال ان بچیوں کی فصاحت ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا من ثنیات الوداع۔ تو کون کر رہا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کسی میں طاقت نہیں سورج چاند میں آگے پیچھے ہو جائیں، یہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، یہ رات آئی ہے، میں کہاں تو کھڑی ہو جا، تو کوئی طاقت ہے جو سورج کو لا سکے؟ کچھ تو غور سے سنو، لگا کچھ تو سنو میرے بندو، کیوں کان بند کر رہے جی پر پیسہ 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 پیسہ؟
کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ، تو مر کے پیچھے چھٹی جاؤ۔ وہ کہتا مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، نکال سکتے ہو سورج؟ نہیں، اس کا الٹ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ سورج کو درمیان میں کھڑا کر اور اس کو ہلنے نہ دو، اس کو ڈھلنے نہ دو، تو کوئی ہے کب تک؟ سرمدا، ہمیشہ کے لیے، کب تک؟ الى یوم القیامہ۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القیامہ، قیامت تک سورج کو کھڑا کر دو، اس سے غروب کر سکتے ہو؟ آج کا امریکہ کے سائنسدانوں سے کہو کہ سورج کو غروب کر کے دکھائیں، کوئی طاقت ہے کسی میں؟ 3-3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے اس سے، تو کون اس کے قریب ہے؟ 3-3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو غروب کر کے دکھاؤ، اور اگر یہ کھڑا رہے تو تمہاری کھالیں جل کے راکھ ہو جائیں، اور اگر رات کھڑی رہے تو تم جیسے پانی فریز ہو کے برف بنتا ہے، تمہارا سارا وجود فریز ہو کے برف بن جائے اور تم اکڑی ہوئی لاشیں پڑے ہوئے ہو۔ من رحمتہ، یاد کرو اللہ کی رحمت کو، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اس نے اپنے رحمت کے طفیل رات بنائی، آرام کرو، دن بنایا، کام کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات دی، ہم سو جاتے ہیں، تیرا شکر ہے تو نے دن دیا، ہم اٹھ کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین آسمان کے درمیان، تحت الثری زمین کے نیچے تک، رب المشرق والمغرب، مشرق پر اس کی حکومت ہے، مغرب پر اس کی حکومت ہے، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق شمال، مشرق جنوب، مشرق مغرب، جنوب شمال، مغرب جنوب، مغرب، سب پر تیرے رب کی بادشاہی ہے۔ سب الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کی مٹھی میں، زمین اس کے قبضے میں۔ یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہاں ایک ہی بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، یہاں صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں ایک ہی کی بات چلتی اور کسی کے نہیں چلتی۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، ان العزت للہ، ہر عزت، قوت، طاقت، حکومت، دن رات، سورج، چاند، ستارے، وبالنجم هم يهتدون وزينا السماء الدنيا بمصابيح، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرے رب کے قبضے میں ہے۔ تو تم ادھر سے چوچے، تم اللہ کے قبضے سے باہر، ساڑی مرضی اسی جو کری چلو کرو، پھر موت سے لڑ کے دکھاؤ میں نہیں مردا، اسرائیل آوے تو کلاشن کو ٹھوک دے، میں نہیں مرنا، جا چلا جا، کر سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی کی طاقت؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں مصیبت ڈال لوں تو کوئی نہیں دور کر سکتا۔ آج پوری امت پر مصیبتیں ہیں،
اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بے شمار تمہارے گناہ تمہیں ویسی درگزر کر دیتا ہوں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اس کا الٹ نہیں بتایا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں تمہیں عزت دینا چاہوں، بلندی دینا چاہوں، ہر بھلائی دینا چاہوں تو کوئی روک لے گا؟ کوئی روک لے گا؟ یہ امریکہ والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، آسٹریلیا والے روک لیں گے، ایشیا والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، کوئی نہیں روک سکتا۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی نہیں روک سکتا۔ فرعون نے کتنے 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ نہیں پیدا ہونے دینا، اور میرا رب کہہ رہا ہے ان یردک بالخیر، اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں تو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کمبخت کی گود میں پال، کیا کمال ہے میرے رب، اس کی گود میں پال، اور وہ کہتا ہے اے مجھے قتل کرے گا، یہی مجھے قتل کرے گا، انہ قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، یہی قتل کرے گا۔ حضرت آسیہ کہنے یہ ایک معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں دریا میں بہتا ہوا، یہ کیا کرے گا، چھوڑو تو اللہ کا فرعون تیری گود میں پا، تیرے ضرور روٹی کھا کے تینوں قتل کرے گا۔ تو اللہ پاک یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی حکومت، ان الحکم الا للہ، ان القوت للہ جميعا، ان الامر كله للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق ہو، خلق ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، رینگتا ہو، چلتا ہو، اڑتا ہو، تیرتا ہو، ڈستا ہو، کاٹتا ہو، پھاڑتا ہو، سب اللہ کی مٹھی میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں آج کفر سے؟ کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں۔ موتا کی جنگ ہے، 1,00,000 کا لشکر ہے عیسائیوں کا، اور 3,000 کا لشکر ہے صحابہ کا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ ہے ایمان لانے کے بعد، تو ان کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ ان کے قریب کھڑے تھے ثابت بن اکرم انصاری، وہ جنگ بدر کے شہید تھے، وہ ایسے دیکھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ لگتا ہے پیشاب نکلو ہے تیرا، کاننا کا ترا جموعن کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے لشکر دیکھ کے ڈر گئے ہو۔ کہنے لگا ہاں بھائی ڈر گیا۔ کہا ابو ہریرہ ما شہدت معنا بدرا، تو ہمارے ساتھ جنگ بدر میں نہیں تھا، اگر تو بدر میں ہوتا تو کبھی بھی نہ ڈرتا۔ انا لا ننصر بالکثرۃ، ہم زیادہ کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوتے، ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ 313 میں ہتھوں نے 1,000 کے منہ پھیر دیے، اب ہمیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں پہچانتا نہیں ہوں، کون تھے وہ؟ کہ تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی میں نے دیکھ لیا تھا، کہ میرے ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن خان مومن کے اللہ قبر روشن کرے، کیا پیارا شعر کہہ گیا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ اللہ کے ساتھ ان کی آشنائی تھی، دوستی تھی،
چاہت ہی اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے بدر میں پکارا، فاستجاب لکم، فوراً میں نے لبیک کہا۔ کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ختم قرآن پر بیت اللہ میں 25-30 لاکھ آدمی اکٹھے وطر میں، اس میں تراویح کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رو 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 سب کے کرتے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے اوپر دعا نہیں جاتی کہ یہاں سے نیچے جو وجود ہے وہ اللہ کا باقی ہے، تو اوپر دعا کیسے جائے؟ کہ تم نے مجھے پکارا اور ہم نے فوراً لبیک کہا، اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور مبارک ہو 1000 کافر ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ کہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ جبریل کہنے لگے آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ پھر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ ساری کائنات پر جب قبضہ ہے، وہ نفع دے گا تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان دے گا تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، وہ عزت دے گا تو کوئی ذلت، عز من تشاء قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو شہنشاہی اللہ کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنا دو، کوئی چھین نہیں سکتا اسے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے پیروں کے نیچے سے تخت نکال لے پر اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز کا قادر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات لمبی ہو رہی ہے چھوٹا کر کے دکھاؤ، دن چھوٹا ہو رہا ہے لمبا کر کے دکھاؤ، تو یہ ہمارا تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے، دن کو ذرا 2 گھنٹے اور بڑھا دیا جائے، سردیوں میں بھی کر کے دکھاؤ، نہیں، وہ کہتا میں رات کو لمبا کر رہا ہوں، تولج اللیل فی النہار، میں دن کو اب لمبا کر رہا ہوں، تولج النہار فی اللیل، تم اس کو تبدیل کر کے دکھا دو، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہوں، مردہ سے زندہ نکالتا ہوں، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں، تو یہ میرے رب کی ذہن سازی ہے۔ پہلے اس پہ آؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر ایک اور طرح کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں چیلنج ہے، پہلوں میں خبر ہے، اس میں چیلنج ہے، کس نے بنائے ہیں زمین آسمان؟ اللہ۔ وانزل لکم من السماء ماء، یہ بادلوں سے پانی کیسے اتر آتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس سے درخت کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں پھل کیسے لگ جاتے ہیں؟ یہ لکڑی میں سے آم نکل آئے، ہمارا علاقہ آم کے باغوں کا ہے، ہمارے اپنا بھی باغ ہے، تو اس میں سے آم نکل آئے اور وہ میٹھا بھی ہو، پیلا بھی ہو، مزے کا بھی ہو، یہ لکڑی کو ذرا چکھ کے دیکھو، چکا مار کے دیکھو، آمدی لکڑ میں پتہ لگ جائے گا کوڑی دار آمدی، تو اس میں سے میٹھا کس نے نکالا؟ کریلے کی بیل پھیکی ہوتی، اس میں سے کڑوا کریلا کس نے نکالا؟ اتنا سا بیج تربوز کا ہوتا ہے، اتنا بڑا تربوز کون نکالتا ہے؟ اس میں سرخ رنگ کون بھرتا ہے؟ خربوزے میں سفید رنگ کون بھرتا ہے؟ آم میں ذائقہ کون بھرتا ہے؟ گلاب کو حسن کون دیتا ہے؟ اسے سرخ جوڑا کون پہناتا ہے؟ چمیلی کو سفید جوڑا کون پہناتا ہے؟ چھوٹی سی بیل پر انگوروں کے گچھے کون لگاتا ہے؟ ایک ایک گچھے کا سائز الگ اور ذائقہ الگ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ۔
چیلنج کرتا ہے امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لكم من السماء ماء، ہے کوئی بادلوں سے پانی برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ درخت باغات ہے کوئی اللہ کے سوا نکالنے والا؟ پھر آگے ایک تھپڑ بھی مارتا ہے انسان کی عقل پر، آکان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، الہ مع اللہ، پھر زوردار آواز آتی ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ ہے کوئی معبود؟ بولو اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون، منہ سے تو کہتے ہو کہ ہاں تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ کیوں جھوٹ پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں سود پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں شراب کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں زنا کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں آپس کی لڑائیوں اور نفرتوں کے بازار کر رہا ہے؟ باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، میاں بیوی میں لڑائی، سگے بھائیوں میں لڑائی، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، تم پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہے ہو، تو تمہارا یہی حال، تم پہ دشمن مسلط ہوں، کافر مسلط ہوں، اپنے بھی تمہیں مارنے والے ہوں گے اور غیر بھی مارنے والے ہوں گے۔ یہ قرآن کا یہ ذہن ہے، سب کچھ اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، اور کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین پہ تم آرام سے بیٹھے ہو، کس نے تمہیں یہ دی ہے؟ زمین تو 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور گھومنے کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کپاتے ہوئے یوں جاتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، پھر کام تو یوں آتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ زمین کو سیدھا کر دے تو پوری دنیا میں ایک ہی موسم ہو جائے گا۔ تو یہ اس زمین کو یوں ہلانا، پھر یوں ہلانا، پھر 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلانا، سال کے 365 دن بنانا، یہ امن جعل الارض قرارا، کس نے یہ زمین تمہیں 24,000 کلومیٹر کی سواری پر بیٹھ کے گھر بنا سکتے ہو؟ یہ تمہاری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑ رہی ہے، اور تم ہم سب، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے۔ وجعل خلالها انہارا، دریا کون بہاتا ہے؟ یہ راوی، یہ ستلج، یہ پنجاب، یہ بیاس، یہ سندھ، یہ جہلم، یہ نیلم، یہ کون بہاتا ہے؟ وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، اور یہ پہاڑ کون گاڑتا ہے؟ الہم اللہ، خبر لگا دو، بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، پھر تم میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں میں یاد کوئی نہیں۔ وہ جی پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے کے بغیر عزت نہیں، پیسے کے بغیر روٹی نہیں، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ہوتے، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ملتے۔ یہ بھی طلب بات کرنے کی ہے جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ تو میرے عزیز و نوجوان بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ پہلا درس ہے۔ یہ جتنا میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں، یہ اس لا الہ الا اللہ کو بولا ہوں کہ یہ دلوں میں اتارو کہ سب کچھ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک دن کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ یہ کپڑا پتہ نہیں کس مل میں بنا، اب میرے قبضے میں آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا میرا اللہ نہیں ہے، وہ ایک تنکے سے لے کر جبریل تک اس کے مٹھی میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔
افریقہ جانا ہوا نا چلے کے لیے، تو جنگلوں میں سے گزر ہوا، تو اس وقت یہ آیت مجھے یاد آئی، یا اللہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یہاں تو جنگل ہیں ہی کوئی نہیں، جنگل تو کہاں ہے، دیکھ کے ہے بتاتے۔ اچھا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ایک پتا بھی گر رہا ہے، وہ اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جاتی، تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ اکبر۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانے چھپے ہوئے ہیں، ولا رطب ولا یابس، خشک تر، الا فی کتاب مبین، سب تیرے رب کی کتاب میں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہذا کیا کرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی سارے اس کے سامنے نہیں جھکتے، حکمرانوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو اندر سے گالیاں دیتے ہیں، باہر سر سر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان سے میں ملنے والا ہے۔ اگر یہی ذہن اوپر چلا جائے یعنی سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ساری زندگی کی ترتیب بدل جائے، جھوٹ نکل جائے گا سچ آ جائے گا، زنا نکل جائے گا نکاح، شراب نکل جائے گی شربت آ جائے گی، حرام نکل جائے گا حلال آ جائے گا، ظلم نکل جائے گا انصاف آ جائے گا، نفرت نکل جائے گی محبت آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سب کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ کبھی مجھے پکارو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ سے چٹ پٹ میں 2 نفل پڑھا تو ہر سے میرے ابو آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کو تباہ کر، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، یا اللہ فرعون کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن اس دعا کے مانگنے کے بعد اور اللہ کے یہ کہنے کے بعد میں نے قبول کر لی ہے۔ کتنے عرصے بعد فرعون غرق ہوا؟ 25 سال۔ 25 سال کے بعد جا کے فرعون غرق ہوا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، مانگو گے تو دے گا۔ من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، کون یہ بک رہا ہے کہ میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں۔ من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ، کون یہ میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی اللہ نے کھولا نہیں۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستغفرک ولا تخشانی، اور میرا بندہ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں اندھیرے میں اجالے میں تجھے چھپا لیتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا ہوں، پھر بھی تو بے غیرت بن کے میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو میرے عزیزو جوان بیٹھے ہو، اللہ کو دوست بناؤ، یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے دیا کس گھڑی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے تہارا، مرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں تھا خسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی کچھ تو دن ہے رہوں سب سے بالا،
وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس سارے کا ترجمہ ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہ تو ریت کے سراب کی طرح ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ریت ہے نہیں نا، عربوں کو یہ آیت بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ سارا ریت ہی ریت ہے، کہ ریت میں جاؤ، میرا چونکہ دنیا میں سفر ہو، میں نے کئی صحرا دیکھے، تو صحرا میں دوپہر کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے پانی پانی ہے، پانی پانی، دور تک پانی ہے، اور ریت کے جو ذرے چمکتے ہیں وہ پانی کی طرح نظر آتے ہیں۔ دیکھا جو ہے پانی پانی، دوسرا کہتا ہے دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اب تو مجھے روکتا ہے نا، حسد ہے تجھے، مجھے پانی سے روکتا ہے، اس کا کیا ہوں اپنی جا مار رہا ہے۔ وہ جو آگے جاتا ہے پیاس بھی بڑھتی جاتی ہے، پانی بھی آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ كبحر اللجي يغشاه الموج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور۔ اندھیری رات ہے، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ دیکھو تو نظر نہیں آتا۔ تو اس کے پیچھے آخرت اور اللہ کو ناراض نہ کرو۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منه البر والفاجر۔ اب حدیث پہ آگے ہوں، پہلے قرآن پہ اب حدیث۔ میرا نبی کہتا ہے سنو دھیان سے، دنیا گری پڑی چیز ہے، برے بھی کھاتے ہیں اچھے بھی کھاتے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے حکمران اللہ کے نافرمان، اللہ نے کو حکومت دی، ایک ہی دفعہ سارا تیل کٹے گا انہوں اندر چنگی طرح مروڑ کے۔ الا وان الآخرۃ اجر صادق، الا ایک سائرن ہے، سنو سنو، آخرت سچا وعدہ ہے، یقضی فیہا ملک قادر عادل یحق الحق ویبطل الباطل۔ اور آخرت اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں حق اور عادل ذات فیصلہ کرے گی، حق کو حق کر کے ظاہر کرے گا، باطل کو باطل کر کے ظاہر کرے گا۔ الا، اس ایک حدیث میں جتنا الا ہے مجھے نہیں یاد کہ کسی حدیث اور میں اتنا آیا ہو۔ الا الا الا، یہ سائرن کی آواز ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو خطرے کا سائرن بجتا ہے نا، یہ الا خطرے کا سائرن ہے۔ الا الا وان الدنیا عرض حاضر الا وان الاخرۃ اجر صادق الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ۔ سنو ساری بھلائیاں جنت میں، الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار۔ سنو سنو ساری بربادیاں جہنم میں ہیں۔ الا، عجب حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ الا سائرن، سنو فعملوا، عمل میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ۔ اللہ آپ کے لیے، ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ کے بش کے سمت، دیہاتی آدمی ہم ہمارے جٹ نوکر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور نماز پڑھ کر اور میاں صاحب اللہ آپ کے بش کے سمت۔
ہمارا ایک ملازم تھا، وہ تھا مہاجر، تو میں اس کو کہتا چاچا فتح محمد اس کا نام تھا، او چاچا فتح او نماز پڑھی کر، او میاں صاحب بخشو تا بخشو نہیں تا گاہاں تا تک دو، میں کہا تیرا بیڑا ٹوٹے تین پتہ بھی ہے گاہاں تا تک دو کی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اتنی اس کی منتیں کی کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، دیکھو عمل کا بھی تکبر ہوتا ہے، کہیں عمل کر کے تکبر میں نہ آ جانا، ڈرتے رہنا۔ یہ سال والے ساتھی ہیں، یہ 7 مہینے والے ساتھی ہیں، یہ مولانا صاحب نے سال لگایا ہے، ان کے اتنے بیرون ملک سفروں میں، یہ تبلیغ میں بھی یہ ایک ڈگری بن گئی ہے۔ تو یہ ساری ڈگریاں دھوکے کی چیز ہیں۔ اللہ راضی ہوا اور اس کی رضا پہ موت آئی، اب موت ہے۔ وانتم من اللہ علی حذر، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ رحیم ذات انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا، لیکن کچھ حیات ہمارے اندر بھی تو ہونی چاہیے۔ اس نے آنکھ دی کہ حلال دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اس سے حرام دیکھو، اور کبھی آنکھ میں کوئی تیر نہیں لگا کہ تو حرام دیکھتا ہے۔ سارا دن آنکھیں زنا کرتی ہیں، وہ فتح ڈالتا ہے۔ اللہ نے سننے کے لیے خون، ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، 26 کروڑ بلب۔ میں کہتا ہوں ویسے اس کا نام ہے آئی ریسیپٹر، تو وہ آئی ریسیپٹر اصطلاحی لفظ ہے، انگلش کا تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بلب۔ 26 کروڑ بلب اللہ نے لگائے ہیں، اور ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل سے جوڑا ہے۔ کتنی بھائی بولو؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل، تو ان کو گزارنے کے لیے یہ مسجد بھی کافی نہیں ہے، چھوٹی ہے۔ اور میرا اللہ کیا کرتا ہے، ان 13 لاکھ کیبل کو 1.4 ملی میٹر سے گزارتا ہے، سینٹی میٹر بھی نہیں، 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزار کر دماغ میں پہنچاتا ہے۔ میں سپارکنگ نہیں ہوتی، وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر میں آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جائے تو تجھے میں پٹھے نظر آؤ، میں دونوں پٹھا نظر آؤں۔ یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے۔ سر کون جی 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہے، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہے، 1 لاکھ پردے کدھر ہے، 1 لاکھ پردے کدھر ہے؟ سارا دن غلط سنتے ہیں، اللہ نے کبھی کانوں کو نہیں پھاڑا، ریمائنڈر دے دیا ہے کہ یاد کر، یہ 2 لاکھ ٹیلی فون لگے ہوئے ہوں تو کتنا بل ہے؟ ہر پردہ ایک فون ہے، ہر پردہ ایک فون ہے۔ اور اللہ اس کو کیسے، یہ زبان بول رہی ہے، کیوں بول رہی ہے؟ ذرا کہ اتنی لمبی زبان ہے، وہ تو نہیں بولتی، کیوں بول رہی ہے؟ 1.5 انچ کی زبان، اس میں ذائقہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، یہ پھیکا ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا، یہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ سوچو تو صحیح اللہ کی قدرت و قدرت، اس لیے جو کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تو تمہارے اندر بھی دکھاؤں۔ اور 32 دانتوں میں زبان ہے اور کٹنے نہیں دیتا، کیا کہوں؟ کتنے قریب سے دانت گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی قدرت یاد کرانے کے لیے دانتوں میں زبان آ جاتی ہے، تو آدمی کہتا ہے ہائے، تو سارے کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ دانتوں کو قابو نہ کرے اور زبان کو قابو نہ کرے تو ہم تو اپنے دانتوں سے لہو لہان ہو جائیں۔ سبحان، کیا قربان۔ یہ ٹپ ہے، اس میں نمکین ذائقے کو چکھنے کی ہے۔
صلاحیت، درمیان میں میٹھے کو چکھنے کی صلاحیت ہے، سب سے آخر میں کڑوے کو چکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہاں کڑوی گولی لگاؤ نہیں پتہ چلے گا۔ تو ہم لوگ یہ ڈاکٹروں کی گولیاں ساری کوڑیاں ہی ہوتی ہیں، نسخے بھی کوڑے ہوتے ہیں فیصا، تو وہ لوگ گولی کو ادھر رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں، وہیں تو کڑوے چکھنے کا ذائقہ نظام ہوتا ہے، تو ایک دم سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آگے رکھ کے پانی سے نکلو محسوس نہیں، جو یہاں رکھو گے تو فوراً ہی کڑوا ہو جائے گا۔ کیا اس کے نظام، کھانا چکھنا ہوتا ہے عورتوں نے تو نمک چکھنا ہوتا ہے، مرچ چکھنی ہوتی ہے، تو یہاں میں تھوڑا سا اگر وہ یہ چکھنے کا ذائقہ اللہ تعالیٰ آخر میں لگا تھا تو پکاون والی کا سارا شورا پی جاتی، کیا رکھا یہاں، سبحان کیا کیا بیان کروں، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ایک سودا کر، ایک سودا، عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد۔ میرا بندہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں۔ جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر ہو جاتا ہے۔ تو ایک کام کرو، یہ زندگی میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، کل پر تم بنڈیاں کھیل رہے، اخروٹ کھیل رہے، ہمارے بچپن کے یہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے اور نہ یہ کرکٹ ہوتے تھے، تو ہم اخروٹ کھیلتے تھے اور بنڈیاں کھیلتے تھے۔ مجھے لگتا ہے جیسے کل کی بات، میں 70 سال گزارے بیٹھا ہوں، بے وفا زندگی، اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے قبر میں اٹھاتے ہیں۔ میں نے بہت دنیا کی بے رغبتی بیان کی ہے، لیکن جب سے عاصم فوت ہوا ہے مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ اس سے پہلے صرف میرے بول ہوتے تھے کہ دنیا فانی ہے، لیکن میرے اندر پہ چوٹ نہیں لگتی۔ جب سے وہ رخصت ہوا ہے کیونکہ میرے خود بخود آنسو آ گئے اور مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا گھر ہے، یا جو کچھ پاتے ہو وہ بھی کھو دیتے ہو۔ یہ زندگی میں اللہ لے لیتا ہے، یہ موت پہ تو سب کچھ، اور اولاد تو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اور میرے بچوں میں جو سب سے خوبصورت اور ذہین اور فرما بردار تھا، نے کہا تو آ جا۔ یہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ۔ یہ جو فیصلہ باد کی زندگی ہے، اس میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ کان بند کر لو، لوگوں کی بک بک ہے، بک بک ہے، بکواس ہے، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں لوگ آج۔ کان بند کر لو۔ ان سلمت لی فی ما ارید، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ اور یہ کیا کر رہا ہوں؟ کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے۔ اور لوگ ہی لوگوں نے میں ٹھیکہ چاہے، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، دلیر ہو جاؤ۔ اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرو، مگر میں اللہ کی مان رہا ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان سلمت لی فی ما ارید، چند دنوں کی بات ہے، چند صبح چند شامیں، وہ کر دے جو میں کہتا ہوں۔ نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں، اللہ، نفع ہو شکر ہے اللہ، تکلیف ہے شکر ہے اللہ۔ کربلا یاد کرو، میرے نبی کے نواسوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ذبح ہونا یاد کرو۔
بدبختوں نے لاشوں کے گھوڑے دوڑا دیے. اتنی بڑی شخصیت جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس نے ایسے چھڑی ماری، اس نے ایسے چھڑی ماری ہونٹوں پہ اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت چہرہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو ایسے چھڑی ماری. تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں کھڑے ہو گئے، رونے لگے. کہا کہ ابن زیاد یہاں یہ چھڑی یہاں سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگ سے دیکھا. حبیث کہنے لگا بڈھا ہو گیا اور صحابہ کا بچہ کچھ تو بھوسا ہے، تیرا بڑھاپا نہ ہوتا تو تجھے بھی آگے پہنچا دے. کفائی تو کفی ماں تھی. کربلا اسی لیے آئے میرے نبی پہ جتنے دکھ آئے ہیں وہ سوچ نہیں سکتے. 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا جائے. ایک جنگل میں گیا ہوں، حضرت آمنہ علیہ السلام کی قبر میں نے دیکھا ہے کالے پہاڑ. 2000 میں گیا تھا. بھائی عتیق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. وہ کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے. تو 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا. اور 6 سال کے بچے کی ماں کو اٹھا لیا. وہ بچہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کون ہے بچہ؟ قرآن کس طرح بول رہا ہے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے کسی کو اپنی صفات میں سے کچھ نہیں دیا. میرے نبی کو اپنی صفات میں سے 2 نام دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اور اللہ میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ والضحیٰ. امام راضی کا ترجمہ عام ترجمہ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا گہری رات کی قسم. امام راضی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، بہت بڑی تفسیر. انہوں نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا. والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں گھنیری زلفوں کی قسم. اگلے مضمون سے یہ بہت اچھی طرح جوڑ کرتا ہے. ماں بدتا کا رب کو کبا ماں فلا، آپ کا رب آپ کے ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ کو چھوڑ سکتا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. یہ ہوا، یہ صورت کب آئی؟ جب 18 دن وہی نہیں آئی اور قریش نے کہنا شروع کر دیا وَاتَّقُوا رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا جو رب ہے نا اس پہ ناراض ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ اللہ ناراض ہے. تو اپنوں کی بات جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ لگتی ہے. حسین بن منصور حلاج کو جب لے جا رہے تھے پھانسی پر چڑھانے کے لیے تو سارے ان کو پتھر بھی مار رہے تھے. تو وہ اگر شبلی بھی تھے انہوں نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو وہ اتنے پتھر کھا کے چپ جا رہے تھے. جب وہ کنکر لگا تو کہنے لگے ہائے. تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑ رہے ہیں تو بولا نہیں، یہ اتنی سی چھوٹی سی پتھری تجھے لگی ہے تیری ہائے نکل گئی. کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ مجھے جانتا ہے اس لیے اس کی پتھری بھی پتھر ہے. حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں.
اب جبریل کو بھاگنا پڑا۔ جب آپ کسی مسئلے میں جلدی چاہتے ہو تو آپ کا لہجہ نارمل نہیں ہوتا، آپ کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی میں یوں کہہ رہا تھا، میں جو کہہ رہا تھا، تم نے یہ کرنا تھا، ہم نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، لہجہ بدل جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہاں جو لہجہ ہے، قرآن میں لہجے ہیں جو میں نے کہیں پڑھے نہیں، بدوؤں کی صحبت سے سمجھ میں آئے، اہل زبان سے جو زبان سمجھ میں آتی ہے وہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت جبریل کو بھاگنا پڑا اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ دلیل سجا مت اخرتك وما قال الا الاخره خير لك من الاولى ولسوف يؤتيك ربك وترضى الم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى۔ یہ لہجہ ہے جبریل کا اس صورت میں جلدی میں اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب تعالیٰ آپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ جلدی میں سنا دی، ایک ہی سانس میں سنا دیا سارا، آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ اتنے فضائل والی ہستی 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا جنگل ویرانے میں۔ اتنا اونچا پہاڑ ہے، اتنے تو وہ لگا ہوا ہے کپڑا، یہ جو اوپر چھت ہے اتنا اونچا پہاڑ ہے۔ تو حضرت ام ایمن نے پتھر جوڑ کے ان کو اس میں چھپا لیا، اور میرے نبی 6 سال کی عمر میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، وہ پہلی موت دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ماں کی موت، کبھی موت دیکھی بھی نہیں، تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں۔ وہ ایمن ان کو لے کے نیچے اترتی ہیں، اونٹنے کی طرف بڑھتی ہیں تو ایک دم ہاتھ چھڑا کے واپس بھاگتے ہیں اور پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو ام ایمن تھوڑا عمر میں زیادہ تھی تو ان میں وہ تیزی نہیں تھی، تو وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اب ماں کی قبر ہے، پتھروں پہ سر رکھا ہو، وہ کہہ رہے تھے ماں جی ترکتنی وحیدا، مجھے آپ نے اکیلا چھوڑا، اب میں کس کے پاس رہوں گا، کس کے سہارے جیوں گا، کون سی گود میں سر رکھوں گا۔ پہاڑ بھی رو رہے تھے اب وہ، تو ام ایمن نے اٹھایا، اٹھو بیٹا، ہاتھ چھوڑا لیا، مجھے چھوڑ دو، میں نے ماں کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کھینچا، وہ بچے تھے، وہ بڑی عورت، ان کو گھسیٹتے ہوئے میں چونکہ وہاں گیا تو میرے سامنے وہ سارے پہاڑ آ جاتے ہیں، اس لیے میرے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ میں 25 سال سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ ایک طرف میں نبی کی بلندی دیکھتا ہوں، ایک طرف ان پر آیا ہوا حال بے بسی دیکھتا ہوں، حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، کیا بے نیاز ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تم پہ دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ڈوب دیں۔ جن کی اللہ نے چہرے کی قسم کھائی والضحیٰ، زلفوں کی قسم کھائی واللیل اذا سجی، جن کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پہ قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے گول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے وجود کو ذکر کیا، آنکھوں کو ذکر کیا، ما ذاق البصر وما طغى، ہاتھوں کو ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولۃ،
گردن کا ذکر کیا، الی عنقک، ہاتھ اور گردن کا ذکر کیا، سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، دل کا ذکر کیا، الی قلبک، زبان کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک، کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، سبحان اللہ۔ پورے جسم کے ایک ایک پارٹ کو الگ بیان کر کے پھر اس کو ایک وجود میں ڈھالا، پھر اس کی قسم کھائی، لعنک، میرے محبوب آپ کی جان کی قسم، کسی نبی کی جان کی قسم نہیں، کسی نبی کو یوں نہیں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنے حبیب سے کہا، ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو راضی کروں گا میرے محبوب۔ اتنے اونچے مقام والی ہستی، آپ نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، پھر عربوں کی چھانٹی کی اور مضر کو الگ کیا، ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر مضر کی چھانٹی کی اور قریش کو الگ کیا، ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی، ہاشم کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور مجھے چنا، ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر اللہ نے مجھے چنا، میں ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں، سب سے ازکیٰ ہوں، سب سے اطہر ہوں، سب سے عالی نسب ہوں۔ کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف میرے نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاس بن قاسق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیلی بن ذیشان بن عیسد بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فاتح بن عاصر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن نتوشاد بن ادریس بن یرد بن ملعلگیر بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ سلام ہے اس ہستی پر۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمتنی فیما ارید، جو میں چاہتا ہوں وہ کر دو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، جو مجھے محمدی بن کے دکھا، اندر سے بھی باہر سے محمدی۔ میں نے ایک کو حبیب بنایا، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت ایک جگہ کھڑی ہوئی ہو، آگے نہ بڑھے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت شروع تو ہو ختم کسی جگہ بھی نہ ہو، اسے حبیب کہتے ہیں۔ تو میرے نبی اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتار کے آ جاؤ۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتا، بولو مجھے پڑھنے شوق تھا نہیں، باپ کا ڈنڈا تھا تجھے ڈاکٹر بنانا ہے، تو اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا، میں بالکل نہیں پڑھتا تھا، میں صرف فلمی رسالے پڑھتا تھا اور دوسرے لڑکے اپنا کتابی کورس پڑھتے، تو اللہ نے مجھے پاس ہر جگہ ہو جاتا تھا۔ جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن ایک دن پہلے نماز شروع کر دیتا اور
کیمسٹری کا پیپر ہے کتابات میں، یا اللہ میں سارا سال کو نہیں پڑھیا، میں نے اس کتاب میں جو کچھ نہیں آتا، مہربانی کر کل جڑا سوال آنا ہے وہ میرے پڑھ کے بتا دوں گا۔ بسم اللہ تسی نہ کرے میری اللہ نے بات دیتی تو یہ کام میں کوئی 20-25 دفعہ کرتا ہر پیپر کے ساتھ، کبھی فیل نہیں ہوتا، اچھے نمبروں میں پاس کیا۔ پڑھنے کی طاقت تو پھر لگائی جب اللہ نے دین میں لگایا۔ لڑکے کتابوں کا تکرار کرتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں کرتے، میں کتابیں یاد کرتا تھا، حفظ پوری کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ اچھا دیا تھا، پھر وہ طاقت ادھر لگی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے محمد ہی بن کے دکھاتا، ظاہر بھی اس بات ہے۔ پاکستانی پولیس کا بندہ ہندوستانی پولیس کی وردی پہن کے آ جائے تو اس کی سیوا ہوگی یا ٹھکائی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے میرے نبی چونکہ آپ کی ہر ادا محفوظ، حیران میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے۔ اتنی چھوٹی بات۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ روشن ہو جاتی تھی، جب کسی پہ ناراض ہوتے تو وہ شوق نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے ڈپٹ کوئی نہیں ہوتی تھی، بس اس کو دیکھا ابو ہریرہ آ رہا، آپ اس میں ناراض ہیں، بس یوں منہ پھیر دیتے تھے، بس اتنا۔ یہ آپ کی ناراضگی کا ایکسٹریم تھا، وہ پتا چل جاتا صحابی کو کہ آپ ناراض، وہ آ کر پاؤں پکڑ لیتا، آپ خوش ہو جاتا، فوراً معاف فرما دیتا۔ آپ کی ناراضگی ادھر انس آ رہے ہیں، آپ کو کوئی رانجھے ضرورت ہے، اتنی سی ہے۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، کیونکہ انگلی اٹھانا ایک محاورہ ہے جو عیب ہے، اور ایسے کرتے بلاتے۔ یہ میرے کو چھوٹی چھوٹی پوری زندگی میرے نبی کی محفوظ ہے، اس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک معجزہ ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے جسم سے گندگی کا ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ کیا عجیب بات ہے، کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے کہ وہ 9 مہینے کی جو رکی ہوتی ہے غلاظت وہ کیوں نہیں نکلی، ایک ڈاٹ نہیں نکلا، اور بچے پر سارا کچھ لگا ہوتا ہے، پھر تو نرسیں دھوتی، آپ کا جسم پاک پوتر نورانی چمکتا ہوا، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو کرتی۔ جب آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ ہیں، بعد میں کلمہ پڑھا۔ جب ناف دیکھی تو وہ کٹی ہوئی تھی، ناف کو باہر کاٹتے ہیں، وہ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے۔ ختنہ دیکھا تو ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آئے تھے، باہر ختنہ نہیں تھا۔ یہ 2-3 چیزیں عجب تماشا نظر آتا ہے۔ ابھی بچہ آتا ہے کمرے میں خوشبو پھیلتی ہے، گندگی کا ایک ذرہ نیچے نہیں آتا، نہ بدن پر نہ زمین پر، کیا ہے یہ، کون ہے؟ ناف اندر سے کٹی ہوئی ہے، ختنہ اندر ہوا ہے۔ تو اسی حیرت میں تھی، انہوں نے آ کر آپ کو پہلو میں لٹایا حضرت آمنہ نے۔ اب یہ بچہ ہے، اس سارے پروسیس میں ممکن ہے 20-25 منٹ لگ گئے ہوں، آدھا گھنٹہ لگ گیا ہو۔ تو جب آپ کو انہوں نے چھوڑا اور پیچھے ہوئی تو آگ میں ایسے کروٹ بدلی جیسے بڑے بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ الٹے ہو گئے،
بچہ الٹا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کے اندر احساس بیدار ہو۔ اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دونوں ڈر گئے، اور اس کے بعد اسی سجدے سے آپ نے دونوں ایسے اپنے سینے کو اٹھایا، اور پھر اس ہاتھ کو پریشر ڈال کے سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور یوں شہادت کے انگلی اٹھائی ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا کے محل میرے سامنے آ گئے، ایران کے، روم کے، فارس کے، حیرہ کے، یمن کے، سارے محل، یوں انگلی اٹھائی اور اس کے بعد ایسے گرے، اور وہی معصوم بچہ سجدہ جیسے کوئی جوان آدمی کرتا ہے، اور پورے ہاتھوں سے سینہ اٹھائے جیسے کوئی جوان کرتا ہے، انگلی اٹھائی، کیا اعلان کیا سجدہ کر کے؟ اپنی امت کو پیغام دیا، نماز لے کر آؤں گا، تمہارا پہلا کام ہوگا نماز نہ چھوڑنا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ چھوڑ دے، مشکل سے 15-20 لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی پیدل 30-40% جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ عید کے نمازی ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ لاکھوں لوگ ہیں عید بھی نہیں پڑھتے۔ اور میرے نبی نے آتے ہی معجزہ دکھایا اللہ کی طرف سے، سجدہ کر کے نماز کا پیغام، جاتے ہوئے نماز کا پیغام۔ میرے نبی کی زندگی میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے نوجوانوں کا، میری ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست ہے آج کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اگر کبھی قضا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ لیں، معاف ہو جائے۔ وہ قضا صرف فرض کی ہوتی ہے، جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، رات کو نہیں یاد رہا تو اگلے دن پڑھ لو، صبح حاضری لکھی جائے۔ نماز، میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، پیار محبت کی، ہنسی مذاق کی، جو ہی بلال کی اذان آتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اس طرح ہو جاتے تھے جیسے مجھے پہچانتی نہیں، اور فوراً چھٹتے، اگر وضو نہیں ہے تو وضو فرماتے ہیں، وضو ہے میرے عزیزو نوجوانوں ہو، اللہ کے واسطے نماز کو اچھی طرح پڑھو، توجہ سے دل لگا، ایسے نہیں جیسے معافی چاہتا ہوں اپنے پٹھان کرنے سے نماز چھوڑتے بھی نہیں اور نماز کے بندے بھی کچھ نہیں چھوڑتے۔ ایسی نماز، چلو پنجابی میں تو اچھے ہیں نا، یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ پڑھتے تو ہیں نا، حاضری تو ان کی لگ جاتی ہے۔ ویسے ایک لطیفہ بنا ہوا ہے، وہ خان صاحب نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعت نفل سنت، اللہ اکبر، تو ایک کوئی قریب نماز کی نیت کرنے لگا 4 رکعت سنت، اللہ اکبر، تو خواہ ہم سے مقابلہ کرتا ہے 100 رکعت نماز نہ چھوٹے۔ دوسری بات ہے زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے رکھو، کسی سے بد اخلاقی مت کرو۔
رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، ان 4 کاموں میں پورا دین موجود ہے۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ میرے نبی کا فرمان ہے صبح شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس سے آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، میں نے مختصر بتا دیا، جو میں کہتا ہوں کر دو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمدی بن کے دکھا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، جو تو چاہے گا وہ سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ مرنا نہیں چاہتے، موت آتی ہے، بڑھاپا نہیں چاہتے، بڑھاپا بھی آتا ہے، فقر نہیں چاہتے، تنگی آ جاتی ہے، بیماری نہیں چاہتے، بیماری آتی ہے۔ یہ 4 بڑی انسان کی تمنائیں ہیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ جو ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو 2 چشمے جاری ہوں گے، تو ایک چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہو جائیں گے، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہیں، اور کم کوئی رہ نہیں گیا، عورتوں طرح کروا رہے ہیں اپنا۔ وہ جنت کا انتظار کرو انشاءاللہ۔ ایک سے وضو کریں گے، چہرے پر اللہ کا نور آ جائے گا، اب کبھی اس پر بڑھاپے کا اثر نظر نہیں آئے گا کروڑوں سال کے بعد۔ دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ، غصہ، حسد ختم، پیٹ میں پانی جائے گا تو پیٹ کا پاخانہ، پیشاب ختم۔ اب ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال کے بعد بھی کبھی نہ پیشاب نہ پاخانہ۔ ہماری جماعت میں ایک ساتھی تھے مار ولی محمد، ان کے گوڑے کام نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے۔ جب یہ زمیندارہ جماعت بنی تھی تو اس میں میں اور ہم کچھ لوگ تھے، ہر مہینے 15 دن دیتے تھے۔ تو ان کے لیے پھر شروع زمانے میں کوئی استقبال نہیں تھا، ہم ہی دھکے کھاتے پھرتے تھے، پھر خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی۔ اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے کموڈ تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہم کشتیوں میں تھے تو بڑی مشکل سے ایک کمرہ ملا جس میں کموڈ تھا، تو وہ ہمارے ساتھ میاں محمود بودلہ تھے، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، جو پچھلے مہینے فوت ہوئے ہیں۔ ان سے کہنے لگے، وہ بودلہ، وہ ٹھیک جانگری بولتے تھے، تو کہ جی وہ میں نے اندر لے جا، وہ جو تھا نا ٹوائلٹ، وہ اس کا فرش اونچا تھا ذرا، وہ چڑھ نہیں سکتے، کمرے کے فرش سے اس کا فرش اونچا تھا، تو اس نے ان کو سہارا دیا، اندر لے گئے اور ایسے ان کا اینگل ٹھیک کی طرف چل کے ہٹایا۔ اب یہ جو کموڈ ہوتے ہیں پرانے، اس کی جو اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ بعض وقت کریک ہوتی ہے، تو جو اس پر بیٹھو تو وہ ایسے کاٹتی ہے جیسے کتا کاٹتا ہے، وہ بھاگنا تھا بھول جانا چوری آیا ہے،